حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بہت بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کرے وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو جبکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4971۔ جناب ابو قلابہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبداللہ یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا ابو عبداللہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس بارے میں کیا سنا ہے جو لوگ زعموں کے انداز میں بات کرتے ہیں، یعنی لوگوں کا خیال ہے، باور کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے وغیرہ۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے زعموں آدمی کی بہت بری سواری ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو عبداللہ سے مراد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4972۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4973۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص انگور کے لیے لفظ کرم استعمال نہ کرے، بے شک کرم سخاوت کا منطوق مسلمان آدمی ہے، بلکہ یوں کہا کرو حدائق الاعناب، انگوروں کے باغات۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4974۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام اور لونڈی کو عبدی میرے بندے یا امتی میری بندی کے لفظ سے ہرگز نہ پکارے، اور نہ کوئی غلام اپنے مالک کو ربی اور ربتی میرے رب کہے۔ مالک کو چاہیے کہ یوں پکارے فتایا اے میرے جوان، فتاتی اے میری لڑکی، اور مملوک کو چاہیے کہ کہے سیدی سیدتی اے میرے سردار۔ بلا شبہ تم سب مملوک ہو اور رب اللہ عز و جل ہی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4975۔ ابو یونس سلیمان بن جبیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اور اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، یعنی موقوف روایت بیان کی اور سیدی و سیدتی کے بجائے کہا، اور چاہیے کہ سیدی اور مولایا اے میرے سردار کہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4976۔ جناب عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی منافق کو سید یعنی سردار آقا کہہ کر مت پکارو، اس لیے کہ اگر وہ سردار ہوا تو تم نے اپنے رب عز و جل کو ناراض کر دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4977۔ حضرت ابو امامہ اپنے والد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز یوں نہ کہے میرا نفس خبیث ہو گیا ہے، اگر کہنا بھی ہو تو یوں کہے میری طبیعت پریشان ہے، طبیعت خراب ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4978۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز یوں نہ کہے میرا جی جوش مارتا ہے، بلکہ یوں کہے میرا جی پریشان ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4979۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں مت کہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4980۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خطیب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا تو اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی بلا شبہ وہ ہدایت یافتہ ہوا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چل کھڑا ہو، یا فرمایا چلا جا تو بہت برا خطیب ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4981۔
جناب ابو ملیح ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، اس نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی سواری کو ٹھوکر سی لگی تو میری زبان سے نکلا ہلاک ہو شیطان، تو آپ نے فرمایا یہ مت کہو، تم جب یہ کہتے ہو تو وہ پھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری قوت سے ایسا ہوا، لیکن کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تم جب ایسے کہتے ہو تو وہ سکڑ جاتا ہے حتیٰ کہ مکھی کی مانند ہو جاتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4982۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سنو اور بالفاظ موسیٰ بن اسماعیل جب کہے بندہ کہ لوگ تباہ ہو گئے تو کہنے والا ہی سب سے زیادہ تباہ حال ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا جب کوئی لوگوں کو دینی حالت میں کمی اور خرابی کی وجہ سے ایسے کہے تو میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن جب کوئی اپنے آپ کو بڑا اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے ایسا کہے تو ناجائز ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4983۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہو کہ یہ بدوی لوگ تمہاری نماز کے نام پر غالب آ جائیں، خبردار، بلا شبہ اس کا نام عشاء ہے، لیکن چونکہ وہ لوگ اونٹنوں کا دودھ دھونے میں اندھیرا کر دیتے ہیں تو اسی مناسبت سے اسے اتما یعنی اندھیرے والی نماز کہہ دیتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4984۔ جناب سالم بن ابو جعد سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا مسعر کا خیال ہے کہ وہ قبیلہ خزاعہ سے تھا، کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا، تو دوسرے لوگوں نے گویا اس کے اس انداز پر عیب لگایا، تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4985۔ جناب عبداللہ بن محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد انصاریوں میں ہمارے سسرالیوں کے ہاں عیادت کے لیے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا اے لڑکی وضو کے لیے پانی لاؤ، شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں، تو ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ فرماتے تھے اے بلال اٹھو، ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4986۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ ہر ایک شے میں دین ہی کی نسبت کا خیال فرماتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4987۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مدینے میں کوئی افواہ پھیل گئی کہ شاید کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ادھر ادھر دیکھ بھال کر آئے اور فرمایا ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے، یا فرمایا ہم نے خوف کی کوئی بات نہیں دیکھی اور یہ گھوڑا تو گویا سمندر ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4988۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، بلا شبہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچانے والا ہے، بلا شبہ جو انسان جھوٹ بولتا ہو اور جھوٹ ہی کے در پہ رہتا ہے تو وہ بالآخر اللہ کے ہاں کذاب یعنی انتہائی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سچ اپناؤ، سچ انسان کو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں پہنچاتی ہے، اور جو شخص سچ بولتا اور سچ کے در پہ رہتا ہے تو وہ بالآخر اللہ کے ہاں صدیق یعنی انتہائی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4989۔ جناب بحز بن حکیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے میرے والد حکیم نے اپنے والد حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسیں، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4990۔